نیب کے بارے میں سب لوگ یہ کہتے ہیں نیب کو ختم ہونا چاہیے، میں کہتا ہوں نیب کو رہنا چاہیے اور نیب کو اور سٹرینتھنگ ہونا چاہیے۔ لیکن میرا ایک نیب سے سوال ہے، آپ کی رساست ہے، بتائیں انہوں نے جو میرے خلاف انکوائری کھولی وہ آرگینک انکوائری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل واچ ٹائمز میں ہوں آپ کا میزبان طاہر نصیر۔ ناظرین آج ایک اور سکینڈل کے اوپر بات کریں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ فیصل ٹاؤن فیز 2 کے جو مالک ہیں چودھری عبدالمجید، انہوں نے اسلام آباد چیمبر آف کامرس میں ایک دھواں دار پریس کانفرنس کی ہے اور وہاں پہ انہوں نے بہت بڑے بڑے سوالات بھی اٹھائے ہیں، لیکن انہی سوالات میں انہوں نے ایک جواب بھی دے دیا کہ فیصل ٹاؤن فیز 2 کے پاس NOC نہیں ہے۔ اب یہاں پہ آپ کو یہ بتا دیں کہ فیصل ٹاؤن فیز 2 جہاں اربوں روپے کی منی لانڈرنگ، سیاسی اثر رسوخ اور عوام سے کھلی لوٹ جاری ہے، وہیں پہ شواہد کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے دور اقتدار میں ایک بااثر خاتون فرح گوگی، آپ کو معلوم ہوگا فیصل ٹاؤن فیز 2 میں اربوں روپے کی پارٹنر نکلی ہے اور سب سے بڑا جو زمین کا سپلائر تھا وہ فرح گوگی کا شوہر احسن جمیل گجر کا قریبی کزن شاہد محمود چودھری تھا۔ اب یہاں پہ بلیک منی وائڈ کی جاتی رہی، یہاں پہ بہت بڑے بڑے پروجیکٹ بھی لانچ کیے گئے اور یہی پیسہ آپ کو معلوم ہے کہ PTI کے دھرنے میں بھی استعمال ہوا، 10,000 مظاہرین کے کھانے، رہائش اور انتظامات پر لگا، یعنی کہ فیصل ٹاؤن فیز 2 سیاسی فنڈنگ بن چکا تھا۔ راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے آپ کو معلوم ہے بتا دیا ہے کہ یہ ہاؤسنگ سوسائٹی، اس کے اوپر انہوں نے FIR دی اور راتوں رات جو DG RDA تھی کنزا مرزا ان کو تبدیل کر دیا گیا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک اور یہ مافیا کتنا طاقتور ہو چکا ہے کہ انہوں نے راتوں رات DG RDA کنزا مرتضیٰ کو ٹرانسفر کروا دیا، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ چودھری عبدالمجید کا بھائی بھی اس کیس میں گرفتار ہوا تھا اور وہ گرفتاری کا اس قدر رنج، اس قدر صدمہ پہنچا چودھری عبدالمجید کو کہ اس نے راتوں رات اپنا اثر رسوخ استعمال کیا اور DG RDA کو تبدیل کروایا۔ اب یہاں پہ چودھری عبدالمجید نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں انہوں نے کہا جی کہ نیب یہاں پر آ کر بتائے۔ اب نیب ایک ادارہ ہے، نیب کسی کا ذاتی ملازم تو ہے نہیں، تو چودھری عبدالمجید صاحب جب نیب کی جانب سے آپ کو نوٹس جاری کیا گیا تھا تو اس وقت آپ کیوں نہیں پیش ہوئے یا آپ کی لیگل ٹیم کیوں نہیں پیش ہوئی؟ کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ 5 فروری 2026 کو ایک ایڈورٹیزمنٹ مختلف جو مقامی اخبارات ہیں اس میں بھی شائع ہوئی ہے اور اس میں جو ڈسٹرکٹ کونسل اٹک ہے اس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ فیصل ٹاؤن فیز 2 جو ہے وہ غیر قانونی ہے۔ اب یہاں پہ آپ خود چیمبر آف کامرس کی جہاں پہ آپ نے پریس کانفرنس کی وہاں پہ آپ نے تسلیم کیا کہ آپ کی ہاؤسنگ سوسائٹی غیر قانونی ہے، آپ کے پاس NOC نہیں ہے، اور اس کے باوجود آپ 53,682 فائلیں بیچ چکے ہیں۔ جس طرح میں نے پہلے ویلاگ میں بتایا تھا 122 ارب روپے کا اسکیم ہے، یعنی کہ ایک غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی جو 53,682 فائلیں فروخت کر چکے ہیں، تو آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے کتنا پیسہ عوام سے اٹھایا ہوگا۔ اب یہاں پہ جو آلریڈی جو نیسپا کی رپورٹ ہے اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ آئندہ 20 سال تک راولپنڈی اور اسلام آباد میں کسی ہاؤسنگ سوسائٹی کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ کی ہاؤسنگ سوسائٹی اس جگہ پر بن رہی ہے جس طرح آپ دیکھ لیں کہ لاہور میں جب ریسنٹلی اب سیلاب آیا تھا تو وہاں پہ جو وہ بھی حکومتی عہدیدار ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ پارک ویو سٹی عبدالعلیم خان کی سوسائٹی میں جن لوگوں نے انویسٹمنٹ کی تھی ان کے پلاٹ، ان کے مکانات ڈوب گئے۔ اب آپ کی جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے فیصل ٹاؤن فیز 2 یہ بھی اس ایریے میں بنائی جا رہی ہے جہاں پہ ڈیم کی جگہ تھی۔ اب یہ بتا دیں کہ اب ایک غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی، کیا اگر آپ اتنے ہی قانون کی پاسداری کرتے ہیں، آپ اتنے ہی امن پسند قانون پسند شہری ہیں، تو بغیر NOC کے آپ نے 53,682 فائلیں کیسے بھیج دی؟ پھر پریس کانفرنس میں آپ نے جو سوالات اٹھائے تو آپ خود نیب کے سامنے پیش کیوں نہیں ہوئے؟ کیا آپ کو گرفتاری کا خوف تھا؟ کیونکہ اب تو اطلاعات یہ موصول ہو رہی ہیں کہ آپ نے امریکہ میں 4 سٹار ہوٹل خریدا ہے۔ اب یہ پیسہ کہاں سے آئے؟ یہ غریب عوام کی جیبوں سے تو پیسہ آپ نے نکالا۔ پھر نیب قانون کے مطابق NOC کے بغیر نہ تو اشتہار ہو سکتا ہے، خرید و فروخت ہو سکتی ہے، نہ ہی ترقیاتی کام ہو سکتا ہے، سب کچھ غیر قانونی ہے اور یہ سیدھا سیدھا قوم کے ساتھ ایک فراڈ ہے۔ پنجاب کی ڈسٹرکٹ کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق کہ اگلے 20 سال تک کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی نہیں بن سکتی، پھر فیصل ٹاؤن فیز 2 کس قانون کے تحت چلایا جا رہا ہے؟ یہ سوسائٹی ناظرین نہیں، یہ لوٹ مار کا ادارہ ہے۔ عوام سے میں یہی اپیل کروں گا کہ آپ نے اگر 1 روپیہ بھی لگانا ہے تو پہلے سچ جان لیں، پہلے آپ اداروں سے معلومات حاصل کر لیں کہ کیا اس سوسائٹی کے پاس NOC ہے، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی زندگی بھر کی جو کمائی ہے وہ لٹ جائے۔ اب جو چودھری عبدالمجید نے
प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बदले अगर चौधरी अब्दुल मजीद, क्योंकि अवाम के सवालात तो अभी भी एग्जिस्ट नाजरीन करते हैं, अवाम ये सवाल करती है कि एक गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी जिसके पास NOC नहीं है 53,682 फाइलें कैसे फरोख्त कर गई। चौधरी अब्दुल मजीद का दावा अपनी जगह 1 कनाल की उनके पास लैंड है, लेकिन उस लैंड का NOC नहीं है, तो आपने जो प्लॉट फरोख्त किए, आपने जो प्लॉट फरोख्त करने के ऊपर जो आपने पैसा उठाया, फिर आपके इतला ये भी मौसूल हो रही है कि अमेरिका में 4 स्टार आपने होटल भी ख़रीदा, तो ये पैसा कहाँ से? ये पैसा वही है जो आवाम से आपने लूटा है। अब अगर ये हाउसिंग सोसाइटी गैर कानूनी है तो सोचें, जो सरमायादार है, जो सरमायाकार है, जिसने जो पाकिस्तानी नज़ाद जो दूसरे ममालिक में बैठे हुए लोग हैं, जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, उनका पैसा कौन वापस करेगा? अगर वहाँ पे सोसाइटी बन भी जाती है तो फिर वहाँ पे अगर सैलाब आ जाता है, तो अगर लोगों के घर डूब जाते हैं, कैजुअल्टीज़ हो जाती हैं, तो उनका ज़िम्मेदार कौन होगा? तो लिहाजा नाजरीन, RDA ऑलरेडी पर्चा दे चुकी है चौधरी अब्दुल मजीद पे, लेकिन रातों रात RDA की DG को चेंज करवाया गया। डिस्ट्रिक्ट कौंसल अटक ने कह दिया है कि फैसल टाउन फेज़ 2 गैर कानूनी है। तो लिहाजा अब आपने संभलना है, अब आपने सोचना है कि क्योंकि ऑलरेडी फैसल टाउन फेज़ 2 की जो फाइलों के रेट थे वो भी एकदम से ज़मीन पर गिर चुके हैं। अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसका रिबटल नैब क्या देता है? क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस तो धुआंधार थी। क्या ही अच्छा होता कि चौधरी अब्दुल मजीद नैब के ऑफिस जाकर वहाँ पे उन सवालों के जवाबात देते और फिर आवाम के सामने पेश होते, तो फिर तो पता चलता कि वाकई चौधरी अब्दुल मजीद जो हैं वो कानून पसंद शहरी हैं। नाज़रीन, अब फैसल टाउन फेज़ 2 जो गैर कानूनी है, यहाँ पे सवाल फिर यही पे कि जो 53,000 से ज़ायद फाइलें फ़रोख्त की गई हैं, उनको प्लाट कौन देगा, उनको कब्जा कौन देगा? क्योंकि इससे कबल भी आप देख लें कितनी ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं इस वक्त भी रावलपिंडी में। अब जो और हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जो गैर कानूनी हैं, जो लोगों को सिर्फ फाइलें बेचते हैं, अब यही फाइलें जो है ये सट्टाबाजी लगाई जाती है कि जब NOC मिलता है तो रेट ऊपर चला जाता है, जब इदारे हरकत में आते हैं, तहकीकात शुरू होती हैं, तो रेट यकदम ज़मीन पर आ जाता है। अब देखते हैं कि फैसल टाउन फेज़ 2 के जो अलाटी हैं, जिन्होंने प्लॉट इस ख्वाहिश पर लिया था कि वहाँ पे वो सर छुपाने के लिए जगह बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में जितनी भी गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं ये सिर्फ ख्वाब बेचती हैं, ख्वाब बेचकर पैसे वसूल करती हैं, सोशल मीडिया पे एडवर्टीज़मेंट करती हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को लूटती हैं। अब फैसल टाउन फेज़ 2 का मुस्तकबिल क्या है, ये आने वाले दिनों में आपको भी पता चल जाएगा, क्योंकि फैसल टाउन फेज़ 2 गैर कानूनी है। देखते हैं कि जो बाअसर शख्सियत है चौधरी अब्दुल मजीद, क्या फैसल टाउन फेज़ 2 का NOC हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं, या फिर आवाम इदारों का दरवाज़ा खटखटाएंगे ताकि उनके पैसे उनको वापस मिले? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आवाम से हमदर्दियाँ समेटने की बजाय अगर आप इदारों के सामने पेश होते तो शायद मामला कुछ और होता। तो लिहाजा सोच समझ कर आपने हाउसिंग सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करनी है, क्योंकि अब RDA की जानिब से ये एक मरासला भी जारी कर दिया गया है कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद, रावलपिंडी स्पेशली जितनी इसमें हाउसिंग सोसाइटी जो गैर कानूनी है उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज होने लगे हैं। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान ताहिर नसीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।